یہ بتائیے گا صاحب صاحب کہ اس وقت جو کراچی کو جب ہم فورسٹری کرتے ہیں اور جب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی پوری جدوجہد دیکھتے ہیں کراچی کے حوالے سے آپ لوگوں کی تمام لوگوں کی، کیا آپ لوگ بھی وفاق میں جا کر اس بات کو کہتے ہیں کہ جب ہم سرو کرتے ہیں کراچی کی اپوزیشن جماعت آپ ہیں، میں مانتی ہوں اس بات کو، لیکن جب آپ فیڈرل میں بیٹھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل اور پروونسل جو حکومت دونوں ہیں وہ دونوں انٹرسٹڈ ہیں اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں، یا آپ کو لگتا ہے ریلیکٹنٹ ہیں دونوں ابھی بھی؟ دیکھیں وفاق اپوزیشن سے ہٹ کے بات کیجیے گا صاحب صاحب. چلیں ہم حقائق پہ بات ہاں بالکل جو بات ہے. ابھی K4 میرے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کو ہیں مجھے یہ بتائیے کہ K4 کے کنسلٹنٹ نے خود یہ اعلان بیان دیا کہ جی 40 ارب روپے چاہیے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں 2026 میں. انہوں نے بجٹ میں کتنے رکھے ہیں؟ 3.2 ارب. کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے نمبر اب بڑھا رہے ہیں. چلیے پہلے کیوں سن لیجیے نا بات سن لیجیے. سندھ حکومت نے 1.6 بلین ڈالرز لیے، 1.6 بلین ڈالر یہ آگمنٹیشن کا نظام آج تک وہ شروع نہیں ہوا. آج تک بی آر ٹی بن رہی ہے، ریڈ لائن بن رہی ہے، اور وہ بی آر ٹی والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ بنا رہے ہیں، ہمارے بنانے کے بعد اس کی کھدائی شروع کرو گے یونیورسٹی روڈ کی دوبارہ تو کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے اگر یہ پانی آ بھی گیا بالفرض محال، یہ پانی K4 کے ذریعے جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ گیا اور آگمنٹیشن کا نظام نہیں بنا تو کراچی کے اندر پانی کیسے پہنچے گا؟ وہی حال ہوگا جو ہب نہر کا ہوا کہ ہب نہر سے پانی آ رہا ہے. آج بھی وہاں ایک بوند پانی نہیں ہے بلدیہ کے اندر، اورنگی کے اندر 30 سال سے وہ لوگ محروم انہوں نے وہ 14 اگست کو 13 اگست کی رات ملا کے فیتا کٹوایا ہے بلاول صاحب سے. چل کے دیکھ لیجئے اس نہر کا کہ جو ٹوٹی پھوٹی اس کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور پرانی نہر کو چلا رہے ہیں دوبارہ چل کے. سارے آگمنٹیشن کا کام نہ دے، یہ تو امپورٹنٹ بات جو صاحب صاحب کہہ رہے ہیں. اگر آ بھی گیا بفرض محال تو کیسے کریں گے آپ لوگ؟ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے لیے؟ آگمنٹیشن کے شروع نہیں کیا انہوں نے اب تک. کیا کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہب نہر بھی ہمارا اسکیم ہے اور اس کے تحت 100 ملین گیلنز پر ڈے ہم فراہم کر رہے ہیں کراچی شہر کو. تو ایسے کون کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم پانی نہیں دے رہے ہیں؟ پانی تو ہم لا رہے ہیں. اور K4 پہ بھی انشاءاللہ کام سی ایم صاحب اوور ویو اس کا کر رہے ہیں اور اس پہ تیزی سے انسٹرکشن دیے گئے ہیں کہ جلدی سے کمپلیٹ کیا جائے. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے میرے علم میں ہے کہ تقریباً 1.5-2 سال میں انشاءاللہ یہ کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور کراچی کے اندر جو واٹر شارٹیج کا ایشو ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. کام کراچی میں آپ دیکھیں گے اور ہمارا جو نیکسٹ الیکشن میں ہم جائیں گے اپنی پرفارمنس کے بیس پہ ہی جائیں گے. اور اسی کی وجہ سے ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹ ری شفلنگ بھی ہوئی ہے، لوکل گورنمنٹ منسٹر چینج کر دیے گئے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ پچھلے پرفارم نہیں کر رہے تھے. آپ کو سعید غنی سے مسئلہ تھا؟ میں وہی کہنے والا تھا، اس سے پہلے آپ بولے تو میں نے خود ہی بول دیا کہ ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. بٹ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ عوام کی طرف سے سوالات اٹھتے ہیں اور وہ عوام کو میسر نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے. تو کیا کیوں ہٹایا؟ وہ بتا دو نا، خود ہی بات نکالی تو اب پوری بات بتاؤ اندر کی کیا بات پوری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ صاحب بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب نے محسوس کیا ہو کہ ناصر شاہ صاحب بہتر پرفارم کریں گے تو اس لیے ان کو لایا گیا. یعنی کہ سعید غنی سے بہتر پرفارم نہیں کر رہے تھے، پھر اس کا یہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ میرے ورڈز کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. کیوں ہٹایا بھائی؟ آپ کو مسئلہ تھا کوئی بلدیات کے منسٹر سے؟ نہیں، میرے خیال میں گروپنگ تھی انٹرنل بہت زیادہ، جو محسوس بھی ہمیں مطلب ہم بھی انٹرنلی سارے چیزیں جانتے ہیں. گروپنگ تھی بہت زیادہ. شاید ناصر حسین شاہ صاحب آ کر اس میں ایک بہتری شاید ہو جائے گی کہ وہ جو گروپنگ تھی وہ کم ہوگی. اور گروپنگ کس کی؟ یعنی سعید غنی کا ٹولہ الگ تھا؟ ہاں سعید غنی صاحب کے میرے خیال میں خیالات تھوڑے ڈفرینٹ تھے. کس سے ڈفرینٹ تھے؟ مرتضی وہاب صاحب سے.